دل میں ہے، بندہ تنہا بیٹھا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی ہے کبریائی اور اس کی عظمت و شان کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو دل ہی دل میں پکار رہا ہے، فرمایا یہ دل کا ذکر ہے۔ اچھا پھر اللہ کا ذکر سننا یہ کانوں کا ذکر ہے، اور سبحان اللہ اب مزے کی بات سنیں، نعت پاک مصطفیٰ سننا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ پاک کے بندوں کی باتیں سننا یا پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ان کا ذکر خیر سننا، سیرت کی باتیں سننا، بلکہ علماء تو فرماتے ہیں عبرت کے لیے اللہ پاک کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ٹھیک ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا یہ تو ذکر الہی ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر اللہ کا ذکر کیسے ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر اللہ کا ذکر، بلکہ دشمنوں کے احوال پڑھنا یہ اللہ کا ذکر کیسے ہوا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات بتائی، فرماتے ہیں ایک ذکر ہوتا ہے بالواسطہ اور ایک ہوتا ہے بلا واسطہ۔ بلا واسطہ کیا ہے کہ اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں، اللہ ہی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں، یہ تو براہ راست اللہ کا ذکر ہو گیا نا، بلا واسطہ، نو واسطہ، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے۔ مگر بالواسطہ ذکر الہی کیا ہے کہ اس کے محبوبوں کی محبت کا چرچا کرنا، اس کے دشمنوں کی برائی کا ذکر کرنا، اور وہ کیسے لاجیکلی اب سمجھایا مفتی صاحب نے۔ اب میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے، کلام اللہ ہے نا، پورا قرآن ذکر۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے معاذ اللہ غلط کام کر رہا ہے، وہ ذکر الہی کر رہا ہے، ہر لمحہ عبادت کر رہا ہے۔ تو اب قرآن میں کہیں تو اللہ کا نام ہے، کہیں تو اللہ کی کبریائی ہے، کہیں تو اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ذکر ہے، فبأی آلاء ربکما تکذبان کے ذریعے رب کی شان بیان ہو رہی ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب جب پڑھتے ہیں اللہ سے محبت بڑھتی ہے۔ مگر اسی قرآن میں نبی پاک کا بھی تو ذکر ہے نا، رحمت للعالمین بھی کہا ہے، نبی پاک کو خاتم النبیین بھی فرمایا گیا، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں والضحیٰ، کہیں واللیل اذا سجا۔ ارے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور محبوب کے پاک کا ذکر بھی کر رہا ہے، مگر دراصل وہ ذکر الہی کر رہا ہے۔ نبیوں کا بھی ذکر، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، حضرت یوسف کے واقعات ہیں۔ اب پورا واقعہ حضرت یوسف کوئی پڑھ رہا ہے تو کیا یہ کوئی کہے گا کہ نہیں نہیں یہ ذکر نہیں کر رہا؟ ارے جب قرآن پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا ذکر بھی دراصل یہ رب کا ذکر ہے۔ اور اللہ اکبر، قرآن میں تو کئی قوموں کی بربادی کے احوال ہیں، قارون کیسے دھسایا گیا، بنی اسرائیل کیسے عذاب میں گرفتار ہوئے، فرعون کا حال کیا ہوا، یہ سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی یہ بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ اور یہ ذکر کی محفلیں کتنی کمال کی ہیں، یہ نصیب والوں کو ملتی ہیں۔